بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک خاص واقعے کو ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کی تفسیر اور تشریح بیان کروں، یہ آیتیں کب اور کیوں نازل ہوئیں اس کا شان نزول عرض کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری کے دوران آپ کی ایک انگلی کٹ گئی. انگلی کٹ کر اس سے خون بہنے لگا. آپ اس کے درد میں اور بیماری کی تکلیف میں آرام فرمانے لگے تو ابو لہب کی بیوی نے آپ کی بیماری پر، آپ کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا. اسی وجہ سے آپ 2-4 دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے. چنانچہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا، شاید لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شیطان نے، نعوذ باللہ، اس کے شیطان نے، اس کے جن نے اسے چھوڑ دیا ہے. اس کے رب کے بجائے اس کے شیطان، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اس پر شیطانی اثرات ہیں، اسی لیے یہ خدا کی طرف ہم کو بلاتا ہے. وہ لوگ اس کا طعنہ دیتے تھے. اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ کسی کی بیماری اور تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو. کسی کی بیماری اور تکلیف پر خوشی کا اظہار کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اسے صحت عطا فرما دے گا، اسے عافیت دے دے گا اور خوشی منانے والے کو اس مصیبت میں گرفتار کر دے گا. کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، بلکہ دعا سکھاتا ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. غرض اس نے خوشی منائی کہ محمد بیمار پڑ گئے، ان کو تکلیف پہنچی ہے. دوسری جانب حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے چند دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. وحی کا سلسلہ چند دنوں تک رک گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انتظار کرتے تھے کہ جبرائیل کیوں نہیں آئے، وحی کیوں نہیں نازل ہوئی، قرآن کیوں نہیں اترا. ایک دن اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی پوچھ لیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چنانچہ آپ بڑی شدت سے وحی کا انتظار کرنے لگے۔ کفار مکہ نے مذاق اڑایا، دیکھو یہ کتنا بے چین ہے وحی کے انتظار میں، اس کا رب بھی اس سے بیزار ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تانے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ دل دکھتے ہیں تو غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ مومن کا دل دکھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ یہ تو نبی کا دل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ حضرات مفسرین نے اس کی 4 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ وَالضُّحَى، مجھے قسم ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، میں قسم کھاتا ہوں رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے کی۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر، وَالضُّحَى، مجھے قسم ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے روشن چہرے کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مجھے قسم ہے آپ کے سیاہ زلفوں کی، آپ کے سیاہ بالوں کی۔ تیسری تفسیر، وَالضُّحَى، مجھے قسم ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے روشن علم کی۔ اللہ نے علم کی جو روشنی آپ کو عطا کی ہے، جس کی روشنی میں آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، اس روشن علم کی قسم ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مجھے قسم ہے آپ کی سیاہ چادر کی، سیاہ کملی کی، کالی کملی کی، جس میں آپ امت کے گنہگار کو چھپا لیتے ہیں۔ چوتھی تفسیر، وَالضُّحَى، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کا وقت 9-10 بجے، 9 سے لے کر 12 بجے تک، اس سے پہلے پہلے چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، رات کی تاریکی اور اندھیرے کی۔ چاشت کے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ حضرات مفسرین نے لکھا، دیکھو سورج طلوع ہوتا ہے، چلتے چلتے اس کی روشنی بڑھنے لگتی ہے، اس کا اجالا بڑھنے لگتا ہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے چاشت کے وقت پر آ کر بیچ آسمان پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چلتے چلتے بیچ دنیا میں آسمان میں آ کر سورج کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی چاشت کے وقت کی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے عروج پر پہنچ جاتا ہے، ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور سورج کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، سورج کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میری عزت کی قسم، تیرے راستے کو بھی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ میں نے آپ کو کائنات کا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا فلا تغربوا، یہ وہ سورج ہے، یہ وہ روشن چراغ ہے
قیامت تک یہ چمکے گا. اس کی ترقی کو، اس کی چمک کو، اس کے اجالے اور روشنی کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی. جس طرح دنیا کی کوئی طاقت سورج کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی، اسی طرح اے میرے حبیب تیری تحریک کو، تیری تبلیغ کو، تیری لائی ہوئی تعلیم اور شریعت کو، تیرے لائے ہوئے نور کو، کتاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. آپ آگے بڑھتے جائیں گے چاہے کئی رکاوٹیں آئیں. اللہ نے قسم کھائی، آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے بیزار ہے. ان لوگوں نے آپ کو تانا دیا تھا، شاید محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے بیزار ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے چہرے کی، تمہارے علم کی، دن کے اجالے کی، چاشت کے وقت کی، رات کی سیاہی کی، تمہارا رب ہرگز تم سے بیزار نہیں ہے اور نہ ہی تم کو اس نے چھوڑا ہے. ایک حکمت کے تحت ہم نے وحی کے نازل کرنے میں تھوڑی تاخیر کی ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے آپ کو آخرت میں جو آپ کے لیے عزتیں رکھی ہیں، جو بلندیاں رکھی ہیں، وہ اس دنیا کی نعمتوں سے، اس دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آخرت میں اللہ نے آپ کے لیے بڑی عزتیں رکھی ہیں. دنیا میں تو آپ کی عزت ہے ہی، لیکن آخرت میں اللہ اس سے بہتر آپ کو بدلہ دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. اتنا میں نوازنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب اللہ نے بلایا تو دوڑتے ہوئے آئے. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ ما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، دوڑتے ہوئے کیوں آیا ہے؟ تیری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک ربی لترضی. اللہ اس لیے جلدی جلدی دوڑ کر آیا کہ تو خوش ہو جائے. تجھے راضی کرنے کے لیے میں جلدی جلدی دوڑ کر آیا. ادھر موسیٰ جیسے کلیم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. قربان جائیں اس نبی کے جوتیوں پر، ان کے قدموں پر، ان کی زندگی پر، ان کی رسالت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا، تھام کر کھڑا ہو جاؤں گا. اس وقت تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا. اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر رہے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف سے اپنے حبیب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کائنات کی مخلوقات کے برابر، پہاڑوں کے پتھروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کی
قبر مبارک پر آپ کے روض اطہر پر اللہ تعالی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔